أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. آج ہم نے سورہ ہود پڑھی ہے اور سورہ یوسف کا کچھ حصہ پڑھا ہے۔ تو سورہ ہود میں بھی سورہ یونس کی طرح، چونکہ یہ بھی مکی صورت ہے، تو عقائد کا بیان ہے، توحید، رسالت، آخرت۔ لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ سورہ یونس میں توحید کے عقلی دلائل دیے گئے تھے، آفاق میں پھیلے ہوئے جو مختلف دلائل ہیں، یہ اتنا بڑا آسمان ہے، بغیر ستون کے کھڑا ہے، اور ایک آسمان نہیں ہے، 7 آسمان ہیں، اور زمین میں طرح طرح کے خزانے ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، اناج ہیں، ان کی مٹھاس ہے۔ تو یہ سارے مختلف دلائل عقلیہ دیے گئے تھے توحید پر۔ سورہ ہود میں نقلی دلائل دیے گئے ہیں۔ نقلی کا کہیں یہ مطلب نہ سمجھ لیں کہ جعلی 2 نمبر۔ نقلی کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء علیہم والسلام نے بھی اسی طرح توحید کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی، تو ان کے حالات اور انہوں نے جن لوگوں کو دعوت دی ان میں سے جو ایمان لائے وہ کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے انکار کیا وہ عذاب میں گرفتار ہوئے۔ یہ ہیں نقلی دلائل۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ سورہ یونس میں بعض انبیاء علیہم والسلام کا تذکرہ اختصار کے ساتھ آیا تھا، سورہ ہود میں تفصیل سے آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ والسلام، حضرت ہود علیہ والسلام ان کی قوم عاد، اور حضرت صالح علیہ السلام ان کی قوم سمود، اور حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان سب کے واقعات تفصیل سے اور بڑے مؤثر اور بڑے بلیغ انداز میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے خاص طور سے حضرت نوح علیہ والسلام کا تذکرہ اور ان کا واقعہ، ان کی قوم کے ساتھ ان کے حالات، وہ زیادہ تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ شروع میں قرآن کریم کی عظمت اور اس کی حقانیت بیان کی گئی ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات کو دلائل سے مضبوط کیا گیا ہے۔ ثم فصلت، اور پھر اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور یہ تفصیل اور یہ مضبوطی من لدن حکیم خبیر، ایسی ذات کی طرف سے ہے جو بڑی حکمت والی ہے اور جو ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو یہ ہے آگے پھر وہی اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ یہ اس وحی میں اور کتاب میں حکم دیا گیا ہے پیغمبر کو کہ آپ اپنی قوم کو یہ بتا دیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرانے والا، اللہ کے بارے میں آگاہی دینے والا اور ماننے والوں کو بشارت دینے والا ہوں۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چلا ہے توحید کا۔ اور آگے آیت نمبر 6 میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا میں کوئی بھی جاندار چیز ہے، جنات ہیں، انسان ہیں، حیوانات ہیں، چرند پرند ہیں، مچھلیاں ہیں، سمندر کی اور متنوع ہزار قسم کی مخلوقات ہیں، دنیا میں کیڑے مکوڑے حشرات الارض ہیں، ان سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اللہ نے ان کو رزق دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور آگے پھر دلیل ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ ساری کائنات اللہ نے پیدا اس لیے کی ہے تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کر کے آتا ہے۔
اور پھر آگے یہ بیان کیا گیا کہ جب انسان کو ہماری طرف سے کوئی رحمت پہنچتی ہے اور پھر ہم اس رحمت کو، اس نعمت کو کھینچ لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، تو یہ بڑا مایوس ہوتا ہے، بہت ہی ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اسے کوئی نعمت دیں نقصان کے بعد، مصیبت کے بعد، تو یہ کہتا ہے کہ ذہب السیئات عنی، مجھ سے تو ساری مصیبتیں دور ہو گئیں، میں تو اللہ کا بڑا مقرب ہوں۔ انہ لفرح فخور، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اتراتا ہے، دوسروں پر فخر کرتا ہے، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، ہاں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ صبر و ثبات سے کام لیں، نیک اعمال کریں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اتراتے نہیں ہیں، غرور اور تکبر نہیں کرتے، فخر نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی کسی مصیبت پر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ ان کے لیے اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور پھر آگے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، اور اس سے پہلے مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ دو گروہ ہیں، ایک وہ ہے جو ایمان قبول کر لیتا ہے، اللہ کے احکام پر چلتا ہے، دوسرا وہ ہے جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے، نافرمانی اور بغاوت پر اتر آتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان دو فریقوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک طرف اندھے اور بہرے ہوں اور دوسری طرف آنکھوں والے اور سننے والے ہوں، کانوں والے ہوں، سن سکتے ہوں۔ تو جیسے اندھا اور بہرا اور سننے والا اور دیکھنے والا یہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایمان والے اور بے ایمان یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ کیا حالات میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تو کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے بھی جب توحید کی دعوت دی، اپنی قوم کو اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں ایک دردناک دن کے عذاب سے تم کو ڈراتا ہوں، اور مجھے تم پر خوف ہے کہ تم اس عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ تو لوگوں نے کیا کہا کافروں نے؟ ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور جن لوگوں نے آپ کا اتباع کیا ہے وہ تو ہمارے ارذل لوگ ہیں، ہم سے بہت کمتر اور حقیر لوگ ہیں بظاہر دیکھنے میں، تو اس لیے ہم آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتے اور آپ کے دین کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ جو تکبر ہے، یہ جو انا ہے، یہ بہت دفعہ آدمی کو خیر سے محروم کر دیتی ہے، اور ہمارے مسلمان معاشرے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ ہاں یہ مولوی، یہ چندہ کھانے والے، ان کے پاس بیٹھیں، ان کو نہ دنیا کا پتہ نہ اور کسی چیز کا پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، ان کا کیا مصرف ہے، یہ حقیر سمجھتے ہیں۔ اس حقارت کا وبال یہ پڑتا ہے کہ پھر خیر کی توفیق ہی نہیں ہوتی، پھر آدمی دور ہی چلا جاتا ہے، الا ماشاء اللہ کسی کو اللہ کسی موقع پر ہدایت دے دیں۔ وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کی تو ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، جو تمہارے پاس بیٹھتے ہیں ان کو اور آپ کو ہم پر کسی قسم کی کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، میں تو اللہ کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، پھر بھی تم اگر اندھے بنے رہو گے تو اس کا نقصان کسی اور کو نہیں تمہیں ہوگا، اور کیا میں تم پر جبر کر کے تم کو ہدایت دے سکتا ہوں؟ ایسا نہیں ہے، تم اگر ناپسند کرتے ہو تو تمہیں دنیا کی کوئی طاقت ہدایت نہیں دے سکتی۔
میں تمہیں زبردستی ہدایت نہیں دے سکتا اور یہ ایمان تمہارے سر تھوپ نہیں سکتا۔ اور پھر اے قوم دیکھو تو صحیح کہ میں تم سے کسی قسم کے مال کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی کے ذمے ہے۔ اور باقی رہی یہ بات کہ یہ کم تر لوگ میرے پاس بیٹھتے ہیں تو یہ اچھی طرح سن لو، وما انا بطارد الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے میں ان کو اپنے پاس سے دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون، وہ تو اپنے رب سے ملاقات کر لیں گے اور اللہ انہیں ان کے ایمان اور عمل کا اجر عطا فرمائیں گے، لیکن تمہیں میں دیکھتا ہوں کہ تم بڑی جاہل قوم ہو، تم جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ ایک بات غلط خیال یہ بھی غیر مسلم قوموں کا رہا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کے پاس بہت خزانے ہونے چاہیے، یا وہ فرشتہ ہونا چاہیے، اسے غیب کا علم ہونا چاہیے۔ بزرگوں کے بارے میں بھی لوگوں نے یہ خیال پکا رکھا ہے کہ جی بزرگوں کے پاس ہم جائیں گے تو وہ ہماری ساری مستقبل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں اور ہمیں بتا دیں گے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، وہ غیب کا علم جانتے ہیں۔ اس کی تردید ہے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں خزانے بانٹنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، میں تو ایمان کی دعوت دیتا ہوں، توحید سمجھاتا ہوں، اس کے دلائل دیتا ہوں تاکہ تم اس کو قبول کر کے دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ ظاہری دنیاوی ساز و سامان اور خزانے بانٹنا میرا کام نہیں ہے۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں کوئی غیب نہیں جانتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور یہی سارے انبیاء کہتے ہیں۔ تو اب نبی کو اگر علم غیب نہیں ہے تو اور کوئی نبی سے بڑا بزرگ دنیا میں ہو سکتا ہے جس کو غیب کا علم ہو؟ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، وہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور نہ میں ان لوگوں سے یہ کہتا ہوں جن کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں کہ اللہ تمہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ میں کون ہوں یہ کہنے والا؟ اللہ اعلم بما فی انفسہم، ان کے دلوں میں کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ اگر انہوں نے صدق دل سے ایمان قبول کیا ہے تو اس کے اچھے ثمرات وہ دنیا میں بھی دیکھیں گے اور آخرت میں بھی دیکھیں گے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر جن کو تم کمتر سمجھتے ہو ان کو اگر میں اپنے پاس کے دھتکار دوں تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، میں ظالم لوگوں میں شمار ہو جاؤں گا۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ سرکشی، نافرمانی، ہٹ درمی دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ اے نوح آپ نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت زیادہ جھگڑا کر لیا، بس کرو، اب جو تم وعدہ کرتے ہو ہم سے وہ لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، اللہ جب عذاب لے کر آئے گا، جب وہ چاہے گا تو لے آئے گا، وہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا اور پھر تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اس لیے چیلنج نہ کرو۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ خیر بہت ساری لمبا مکالمہ ہے، لیکن آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو اوحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون۔ نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ اب آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا جو کچھ یہ کرتے ہیں آپ اس سے مایوس نہ ہوں، آپ اس سے پریشان نہ ہوں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور اب آپ کشتی تیار کیجئے ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اب ان ظالموں کے بارے میں ہم سے خطاب نہ کیجئے، ان کے لیے کوئی رعایت نہ مانگیے، مہلت ختم ہو گئی ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، اور سب سے پہلے
کشتی کی صنعت حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے متعارف کروائی، اور اس موقع پر 3 منزلہ کشتی آپ نے بنائی۔ کشتی جب بنا رہے تھے تو یہ لوگ سردار ان کے گزرتے تھے اور وہ مذاق اڑاتے تھے کہ اچھا سارے کام چھوڑ کر اب کشتی بننے لگی ہے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، جیسے کہ تم مذاق اڑاتے ہو۔ تمہیں آخرت کی فکر نہیں ہے، تمہیں اللہ کے سامنے جواب دہی کی فکر نہیں ہے، تم ایمان قبول نہیں کر رہے، تو اصل میں تو ہنسنا تم پر چاہیے، ہم تو اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال جب عذاب کا وقت قریب آیا تو کیا ہوا؟ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان قریب تم جان لوگے کہ کون ہے وہ جس کے پاس ایسا عذاب آ رہا ہے کہ جو اسے رسوا کر دے گا، اور اس کے اوپر ایسا دائمی عذاب آ کر رہے گا۔ تو یہ نوح علیہ السلام نے ان کو جواب دیا۔ پھر یہ ہوا کہ جب اللہ کا حکم آیا تو تنور ابلنے لگا۔ تنور سے سطح زمین بھی مراد ہے، لغتاً اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور تنور روٹی پکانے کا جو معروف تنور ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یا تو سطح زمین سے پانی ابلنے لگا، پوری زمین ہی پانی پانی ہو گئی، اور یا تنور سے ابلنے لگا اور اتنی کثرت سے ابلا کہ پھر وہ پوری زمین پانی سے بھر گئی۔ ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہر چیز کے جو ہے نا وہ جوڑے جوڑے وہ ساتھ رکھ لیجئے تاکہ ان کی ضرورت بعد میں پڑے گی تو ان کی نسل باقی رہے، چونکہ اس عذاب میں جانوروں کو بھی ختم ہو جانا ہے۔ اپنے اہل کو بھی سوار کر لیجئے، لیکن جس پر اللہ تعالیٰ کا قول پہلے سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ اس ایمان کو قبول نہیں کرے گا تو بہرحال وہ اس میں سوار نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام آپ کو معلوم ہے کہ 1000 سال ان کی عمر ہوئی ہے، اور 950 سال تقریباً انہوں نے دعوت دی ہے، لیکن بہت تھوڑے لوگوں نے ایمان قبول کیا، اکثر لوگوں نے سرکشی کی۔ تو بہرحال پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کشتی پر سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا لنگر انداز ہونا ہے۔ اور پھر وہ چل رہی تھی پہاڑ جیسی موجوں میں، اور نوح علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے، حضرت نوح علیہ السلام کے باقی بیٹے تو کشتی میں سوار ہو گئے تھے، لیکن ایک بیٹا جسے کنعان کہا جاتا ہے وہ کافر تھا، اور کافروں کے ساتھ ہی اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، تو وہ الگ تھا۔ اس سے بھی نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافر نہ بنو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ رہوں گا، پانی سے وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی بچانے والی طاقت نہیں ہے، مگر وہی بچے گا جس پر اللہ رحم کرے۔ یہ بات چیت چل رہی تھی کہ ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ بیٹا پانی میں غرق ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر جب عذاب مکمل ہوا اور جو ایمان لانے والے نہیں تھے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، تو زمین سے کہا گیا یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا۔ وغیض الماء، پانی اتر گیا اور فیصلہ اللہ تعالیٰ کا پورا ہو کر رہا، اور یہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کے اور آپ کے اہل کو اور جو ایمان لائے آپ کے ساتھ ان کو آپ سوار کریں گے، میں بچا لوں گا۔ تو اس لیے نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اے رب، آپ نے میرا جو بیٹا ہے وہ میرے اہل میں سے ہے، اور آپ کا وعدہ بالکل سچا ہے، آپ احکم الحاکمین ہیں، آپ تو بہت انصاف کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو مطلب یہ تھا کہ اس کو بچا لیجئے۔ نوح علیہ السلام کو جواب دیا گیا یا نوح انہ لیس من اہلک، حقیقت میں نوح علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا۔ 2 باتیں کہی گئی ہیں، ایک یہ کہ نوح علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا کہ بیٹا میرا کافر ہے، وہ سمجھتے تھے کہ اس کی صحبت خراب ہے،
کافروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے لیکن ہے مومن، تو اس لیے انہوں نے دعا کی۔ اور یا پھر دعا کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اے اللہ آپ تو قادر ہیں، آپ اسے ایمان کی دولت سے نوازیں اور پھر بچا لیں، یہ مقصد تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے۔ جس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، وہ ایمان قبول نہیں کرا، وہ آپ کا اہل بننے کا اہل نہیں ہے، وہ اس کا مستحق نہیں ہے کہ آپ کا اہل کہلائے، لہٰذا اس کے بارے میں آپ دعا نہ کریں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اس کا آپ سوال نہ کریں۔ تو علم نہیں ہے کا مطلب یہی ہے کہ نوح علیہ السلام کو اس کے ایمان کا یا کفر کا علم نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے کہ مومن ہے حالانکہ وہ کافر تھا۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے معافی مانگی اور یہ کہا کہ اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، مجھ پر رحم نہیں کریں گے تو میں بڑا خسارے میں پڑ جاؤں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نوح علیہ السلام سے کہ اب سلامتی کے ساتھ اور برکات کے ساتھ جو آپ پر بھی ہوں گی اور جو آپ کے اوپر ایمان لائی ہیں، جو قومیں، جو قبائل، ان سب کے ساتھ اس کے اوپر جو برکات ہوں گی ان کے ساتھ آپ پہاڑ سے، کشتی سے نیچے اتر جائیے۔ اور بہت ساری قومیں وہ ہوں گی کہ جن کو ہم دنیا میں تو مہلت دیں گے، وہ فائدہ اٹھائیں گے، مزے کریں گے، لیکن وہ کافر ہوں گے، وہ ایمان قبول نہیں کریں گے، آپ ہی کی نسل میں سے آئیں گے ایسے لوگ، تو پھر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب ان کو چھو لے گا، چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں۔ آخر میں پھر اس قصے کے ایک بات بیان کی گئی ہے، دو باتوں کی طرف بلکہ متوجہ کیا گیا ہے۔ خود اس قصے میں ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی کتنے بھی مقرب بندے کا رشتہ دار ہو، نبی سے بڑا مقرب تو کوئی نہیں ہو سکتا، اور بیٹے سے زیادہ قریب کا رشتہ اور تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ایمان قبول نہیں کیا، عمل صالح اختیار نہیں کیا، تو نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکا۔ تو یہ سبق اس سے مل رہا ہے۔ اور آخر میں پھر دو باتیں بیان کی گئی ہیں، تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ آپ کو خطاب کر کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے سے آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ حق اور سچ پر مبنی ہے، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ حق اور سچ پر مبنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، کبھی کسی استاذ کے سامنے نہیں بیٹھے، اور 40 سال کی عمر وہ مشرکین مکہ کے سامنے گزری ہے، ان کو پتہ ہے اس بات کا۔ تو یہ بنی اسرائیل کے بارے میں خبریں اہل کتاب سے حاصل کرنے کا بھی کوئی کبھی انہوں نے اہتمام نہیں کیا، کسی کے پاس بیٹھے ہی نہیں، استادی شاگردی کا کوئی تعلق کسی سے رہا ہی نہیں۔ تو اس کے باوجود اتنی باریکی سے اور اتنی تفصیل کے ساتھ گزشتہ انبیاء کے اور انبیاء بنی اسرائیل کے واقعات بیان کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ وحی کے علاوہ تو اور کوئی ذریعہ نہیں ہے آپ کو ان واقعات کے علم کا۔ اور دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ دیکھیے جیسے نوح علیہ السلام نے مشقت اٹھائی، قوم نے طرح طرح کے تانے دیے، گالیاں دیں، مشقتیں ان کو اٹھانا پڑی اور صدیوں تک اٹھانا پڑی، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی، اور جو نہیں ماننے والے تھے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ تو آپ بھی صبر کیجئے مشرکین کی اظہار ثانیوں پر، اچھا انجام ہمیشہ متقیوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اور پھر آگے قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اس میں بھی اسی طریقے سے توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک بات جو خاص طور سے ذکر کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔ آپ بھی استقامت اختیار کیجئے، اور جو آپ کے ساتھ توبہ کر کے آپ کے ساتھ ایمان میں شامل ہوئے ہیں وہ بھی استقامت اختیار کریں،
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ سخت آیت قرآن کریم میں نہیں آئی۔ ایک تو اتنے سارے انبیاء اور ان کی اقوام جو نہیں مانی اور ان پر عذاب نازل ہوا، اس عذاب کو بہت مؤثر طریقے سے اور بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا اس صورت میں۔ اور دوسرا یہ استقامت کا حکم دیا گیا۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ استقامت کہتے ہیں کہ عقائد و نظریات، عبادات، معاشرت، اخلاق، معاشرتی جتنے احکام ہیں وہ ان سب میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پابندی کرنا۔ اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں ہی کو اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں 3-4 بال سفید دیکھ کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتہا، سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ ایک تو جس انداز سے گزشتہ قوموں پر عذاب کا ذکر کیا گیا ہے اس سے، اور دوسرا یہ جو استقامت کا حکم ہے یہ مشکل حکم ہے، تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم لاحق تھا کہ میری قوم، میری امت کہیں وہ بھی نافرمانی کی وجہ سے اس طرح عذاب میں گرفتار نہ ہو جیسے گزشتہ قومیں ہوئیں۔ تو ایک تو اس فکر نے آپ کو بوڑھا کیا، اور دوسرا استقامت کا جو حکم تھا اس پر عمل کرنا بہت مشکل تھا، اور پھر ساتھ میں امت کو بھی یہ حکم ہے کہ استقامت اختیار کرے، تو ان کی بھی فکر تھی۔ تو اس لیے آپ کو یعنی بڑھاپا شروع ہو گیا اور غم کی وجہ سے آپ جلدی بوڑھے ہونے لگے۔ لوگ طرح طرح کی کرامتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ جی فلاں بزرگ کی یہ کرامت اور فلاں بزرگ کی یہ کرامت۔ علماء ربانیین یہ کہتے ہیں کہ حقیقی کرامت استقامت ہے، دین پر عمل کرنے میں وہ کتنا مستعد ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے معاملات کیسے ہیں، اس میں دین کے احکام کی کتنی پابندی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی کتنی پابندی ہے، زندگی بھر میں شب اور روز کے معاملات میں، کاروبار میں، معاشرت میں، رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ میں، اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو یہ استقامت سب سے بڑی کرامت ہے۔ بلکہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ الاستقامت فوق الف کرامہ، استقامت جو ہے یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ تو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے، اور اس پر کتنی استقامت ہے۔ خیر، یہ مختلف واقعات میں نے آپ سے عرض کیا کہ قوم صالح علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا، قوم عاد کا بھی ذکر کیا گیا، قوم شعیب کا بھی ذکر کیا گیا، اور ان کے جو انجام تھے اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ اور پھر اس سورہ ہود کے آخر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ یہ گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ کے قصے جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے دل کو ثابت قدمی ملے، آپ کے دل کو تسلی ہو اور آپ پریشان نہ ہوں۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس وحی میں آپ کے لیے حق آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے موعظت اور نصیحت آئی ہے مومنین کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ ان پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ انجام آپ کا ہی اچھا ہوگا اور آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کا ہی اچھا ہوگا۔ تو تکلیف پہنچانے والوں کی طرف آپ توجہ نہ دیجیے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ نَعْمَلُ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، جو ایمان قبول نہیں کر رہے ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، تم بھی اللہ کے حکم کا انتظار کرو کہ تمہارے لیے کیا فیصلہ ہوتا ہے، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں کو عذاب میں مبتلا کریں گے اور ایمان والوں کو نجات عطا فرمائیں گے۔ اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو اگر اس کے گناہ بھی ہیں تو وہ گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔
اس کے بعد پھر سورہ یوسف ہے، یہ بھی مکی صورت ہے اور مکہ مکرمہ کے آخری دور میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہود نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھوایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل تو فلسطین میں رہتے تھے، تو یہ مصر میں کیسے چلے گئے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو اتنی بڑی تعداد بنی اسرائیل کے لوگوں کی تھی، تو یہ مصر کیسے چلے گئے؟ تو فلسطین کے باشندے تھے۔ یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ مشرکین بھی اس میں شامل تھے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کی تاریخ تو معلوم نہیں ہے، پڑھے لکھے تو آپ ہیں نہیں، تاریخ کی کوئی کتاب آپ نے پڑھی نہیں، اور اہل کتاب سے علم حاصل کرنے کا بھی کوئی پوری زندگی کبھی کوئی نوبت نہیں آئی، تو یہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے، اور ہمیں پروپیگنڈا کرنے کا موقع ہاتھ آ جائے گا کہ یہ سچے نبی نہیں ہیں، ان کو تو اس قصے کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ کیوں مصر میں کیسے آباد ہوئے تھے، یہ جواب نہیں دے سکیں گے، تو ہم ان کو جھوٹا ثابت کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری صورت نازل کی، اور یہ سورہ یوسف گویا وہ صورت ہے کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا پورا قصہ تفصیل سے ایک ساتھ تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ایک تو مکرر ہیں، کئی دفعہ بیان کیے گئے ہیں، اور دوسرا تسلسل کے ساتھ ایک ساتھ پورے حالات بیان نہیں کیے گئے، کچھ ایسا کسی صورت میں ہے، کچھ ایسا کسی صورت میں ہے، کچھ ایسا کسی صورت میں ہے، لیکن بہرحال چونکہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں جامعیت ایسی زبردست ہے کہ ہر جگہ جتنا حصہ بیان کیا گیا اس سے جو مقصود ہوتا ہے وہ وہاں پورا حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا ایک ساتھ تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور صورت ہے سورہ نوح، 29ویں پارے میں آئے گی، 29ویں میں سورہ نوح، تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام ہی کا تذکرہ ہے، باقی انبیاء کا ذکر نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے سارے حالات تو اگرچہ اس میں نہیں ہیں، لیکن اور کسی کا ذکر نہیں ہے، تو یہ خصوصیت ہے اور اس صورت کو احسن القصص خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو بہت ہی عمدہ، بہت ہی بہترین قصہ بیان کرنے لگے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس قصے میں بہت عبرتیں ہیں، بہت نصیحتیں ہیں، بہت اسباق ہیں، اور ہر قسم کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی آپ یوسف علیہ السلام کے بچپن کو دیکھیں تو بھائیوں نے حسد کیا اور کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے نکلے تو غلام بنا کر بیچ دیا گیا، وہاں ابھی غلام ہی تھے کہ جیل میں ڈال دیا گیا، پھر جیل سے نکلے تو کس طریقے سے عزیز مصر نے وزیر خزانہ بنایا، پھر سارے اختیارات ان کو دے کر گویا بادشاہ بنا دیا، اور پھر کیا کیا ہوا، پھر سب اپنے والدین کو اور بھائیوں کو سب کو انہوں نے مصر بلا لیا، تو اس طرح بنی اسرائیل مصر میں آ کر آباد ہوئے۔ تو یہ اس کا بہت ہی مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، انشاءاللہ تعالی بقیہ ایسا کل بیان کریں گے، اور اس سے جو اسباق حاصل ہوتے ہیں اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما، یا اللہ قرآن فہمی کی دولت عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل سے اپنی کتاب سے محبت اور تعلق نصیب فرما، اس کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے احکام کی اشاعت اور تبلیغ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ اور عالم بنا، یا اللہ ہماری آنے والی نسلوں میں اس کتاب کو زندہ فرما، یا اللہ اس کی برکات ہمیں عطا فرما، یا اللہ رمضان کی برکات ہمیں عطا فرما، ہماری ناقدری کی طرف نہ دیکھ، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تھوڑے عمل کو قبول فرما کر
ہمیں رمضان کی ساری برکات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔